ایک فوٹیج سامنے آئی ہے، بڑی ہی دردناک فوٹیج ہے یہ عمران خان صاحب کی آئی ہے۔ پانی میں سے جو ہے وہ چل کے جا رہے ہیں جبکہ اینٹیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں۔ عمران خان صاحب کو شو کاز نوٹس جو ہے وہ ارسال کر دیا گیا ہے۔ شہباز گل صاحب کو جو ہے قربانی کا بکرا بنا دیا گیا۔ اگر میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہوتا تو میں معذرت کرتا کہ میرے سے یہ ٹارچر اوور لک ہو گیا ہے۔ فواد چوہدری صاحب نے کہا ہم تو چینج ہی ہوئے نہیں، وہیں کھڑے ہیں، وہ چینج ہو گئے ہیں۔ وہ عمران خان صاحب کے بارے میں اب یہ کہتے ہیں کہ کتنا بدل گیا عمران۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑی کچھ امپورٹنٹ خبریں اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک فوٹیج سامنے آئی ہے اور بڑی ہی دردناک فوٹیج ہے یہ بیسکلی کوہستان کا علاقہ ہے جہاں کی یہ فوٹیج ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے یہ فوٹیج کافی گردش کر رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بیسکلی ایک نالا تھا جس کو دو گاڑیاں جو ہیں وہ کراس کرنے لگی تھیں، لیکن پانی کا بہاؤ جب بہت زیادہ تیز ہو گیا تو اس کے اندر 5 افراد شامل تھے۔ اب چند اکاؤنٹس کے مطابق اس میں 4 بھائی تھے اور ایک اور شخص تھا۔ چند اکاؤنٹس کے مطابق اس میں 5 بھائی تھے۔ یہ لوگ ایک اونچا سا ایک پتھر تھا بڑا سا، اس کے اوپر یہ کھڑے ہو گئے اور اپنے آپ کو پانی کے بہاؤ سے بچانے کے لیے انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ پناہ لی، لیکن پانی کا بہاؤ جو ہے وہ آہستہ آہستہ تیز ہونا شروع ہو گیا۔ دوسری سائڈ کے اوپر جو ہے وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے ان کی طرف رسیاں وغیرہ پھینکی تاکہ کسی طرح ان کی مدد کی جا سکے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ 5 گھنٹے تک یہ لوگ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح ایک ایک کر کے ان 5 افراد کو جو ہے وہ دریا کے کنارے لایا جائے، لیکن پانی کا بہاؤ جو ہے وہ بڑھتا ہی گیا اور بڑھتا ہی گیا۔ اس دوران بتایا گیا ہے کہ پوری طرح کوشش کی گئی، کوہستان کا علاقہ ہے، پوری طرح کوشش کی گئی کہ ہیلی کاپٹر سروسز جو ہیں وہ کسی طرح منگوائی جائیں اور ان لوگوں کی مدد کی جا سکے، لیکن ہیلی کاپٹر نصیب نہیں ہو سکا۔ اور افسوسناک طور پہ 5 افراد جو ہیں وہ اس پانی کے بہاؤ میں بہہ گئے اور اپنی جان کی بازی جو ہے وہ ہار گئے۔ اب یہاں پہ یہ اتنی دردناک فوٹیج ہے، یہ اتنی دل کو دہلا دینے والی فوٹیج ہے کہ یہ آپ کو بتاتی ہے کہ یہاں پہ ریسکیو کے نام کی کوئی چیز ہی نظر نہیں آ رہی اس وقت، جو ملک کے اندر اس وقت حالات ہوئے ہیں۔ اور ویسے اگر آپ بلند و بانگ دعوے سنیں آپ ان سیاستدانوں کے، تو وہ آپ کو اس طرح بتاتے ہیں کہ جناب ہم نے تو پاکستان کو پتہ نہیں، ہم نے پیرس بنا دیا ہوا ہے، ہم نے پاکستان کے اندر ہم نے یہ اتنے کام کر دیے ہیں۔ لیکن یہ ایک فوٹیج اور اس میں وہ جو دردناک چند منٹ ہیں جب 5 کے 5 افراد جو ہے وہ ایک ایک کر کے پانی میں بہہ جاتے ہیں، وہ اس حد تک دل کو لگتی ہے جا کے کہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کتنی بے حس قسم کے معاشرے میں ہم رہتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب ان 5 زندگیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے جب آپ جاتا ہوا دیکھیں گے تو پھر آپ کے دل سے کیا دعا نکلے گی ان سیاستدانوں کے حوالے سے کہ ابھی تک آپ لوگ ایک سروس ایسی پرووائڈ نہیں کر سکے جہاں پہ اس قسم کی کوئی ایمرجنسی ہو تو لوگوں کو بچایا جا سکے۔ ہمارے یہاں پہ کرکٹ کا میچ ہوتا ہے تو گراؤنڈ کو سکھانے کے لیے ہیلی کاپٹر آ سکتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں نے ایک شہر سے اٹھ کے دوسرے شہر میں جانا ہو جو کہ صرف چند کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہو تو ہیلی کاپٹر کا استعمال ہو سکتا ہے۔ ہمارے سابقہ ملک کے وزیر اعظم نے اپنے گھر سے وزیر اعظم ہاؤس آنا ہو، ہیلی کاپٹر کا انتظام ہو سکتا ہے۔ ہمارے ایک اور سابقہ وزیر اعظم نے اسلام آباد سے اٹھ کے جاتی عمر اپنے گھر آنا ہو تو ہیلی کاپٹر کا استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن 5 افراد جان سے چلے گئے جن کو بچایا جا سکتا تھا، کیونکہ وہ کئی گھنٹے تک انتظار کرتے رہے مدد کا، لیکن ان کے لیے ہیلی کاپٹر نہیں پہنچ سکا۔ اسی بے حسی کی ایک اور تصویر جو ہے وہ حسن رضا صاحب جو ایک سینئر رپورٹر ہیں دنیا نیوز کے، انہوں نے یہ تصویر شیئر کی ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، اور میں تصویر دیکھ کے میں سوچ رہا تھا کہ کس حد تک ہمارے ہاں جو سیاستدان ہیں وہ ڈسکنیکٹڈ ہیں۔ اب اس تصویر کے اندر اسد عمر صاحب پرویز الہی صاحب کے ساتھ مل رہے ہیں اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ قہقہے چہرے کے اوپر جو ہیں وہ عیاں ہیں۔ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ملک کے اندر اس وقت کیا سچویشن ہے، اور لیکن چہروں کے اوپر جو ہیں وہ مسکراہٹیں آپ کو بتائیں گی۔ یہ نئے وزیر اعلیٰ لگے ہیں پرویز الہی صاحب، اور پرویز الہی صاحب جو ہے وہ ابھی تک بتایا جاتا ہے کہ پنجاب کے جو ساؤتھ میں خاص طور پہ جو حالات خراب ہیں وہاں پہ اب تک دورے کے لیے بھی نہیں نکل سکے ہیں، اور انہوں نے آج بتایا گیا ہے کہ جانا تھا لیکن اس کے بعد جو ہے ان کا دورہ بھی کینسل ہو گیا۔ لیکن اسد عمر صاحب کے ساتھ جو ہیں وہ خوشگپیاں کافی حد تک چل رہی ہیں۔ اسی طرح ایک اور فوٹیج جو ہے وہ عمران خان صاحب کی آئی ہے جنہوں نے سیلاب سے متاثرہ ٹانک اور ڈی آئی خان کے علاقے کا انہوں نے آج دورہ کیا۔ اب یہ ان کے ہیلی کاپٹر کی بیسکلی چند فوٹیجز ہیں جو سامنے آئی ہیں۔ اب اس پوری فوٹیج کے اندر وہ کنٹینیوسلی موبائل فون کے اوپر جو ہے نا وہ، اب مجھے نہیں پتا میسیجز دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہیلی کاپٹر جس ہائٹ کے اوپر ہوتا ہے ایم پریٹی شور کے فون تو کام نہیں کرتے،
تو یہ کوئی اپنے یا تو پرانے میسیجز دیکھ رہے ہوں گے تو یا پھر گیمیں کھیل رہے ہوں گے, دونوں میں سے کوئی ایک کام ہی ہو سکتا ہے. ویسے تو فواد چودھری صاحب اکثر جو ہے وہ مریم اورنگزیب کو کہتے رہتے ہیں کہ جناب آپ کینڈی کرش کھیلتی ہیں اپنے فون کے اوپر, تو یہاں پہ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ کیا ہو رہا ہے. چلیں میں پھر بھی شاید اس بات کا میں مارجن دے دوں گا کہ عمران خان صاحب شاید ابھی تک اس علاقے میں نہیں پہنچے تھے جس کی وجہ سے وہ نہ دیکھ رہے ہوں, لیکن البتہ اس قسم کی تصویریں اور فوٹیجز جو ہیں وہ بڑا ہی ایک برا امیج پیش کرتی ہیں ہمارے سیاستدانوں کا. اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد ایک اور ان کی فوٹیج آئی جس میں وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں سے وہ ہاتھ ملا رہے ہیں اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ فکر نہ کرو ہم سب کو پیسے دیں گے. اور ایک اور فوٹیج آئی جس میں وہ بیسیکلی پانی میں سے جو ہے وہ چل کے جا رہے ہیں, جبکہ اینٹیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں, وہاں پہ اینٹیں پڑی ہوئی ہیں, وہ ان اینٹوں کے اوپر بھی چل کے جا سکتے تھے, لیکن شاید میرے خیال میں عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ کوئی ویڈیو بنا رہا ہے, انہوں نے کہا میں پانی کے اندر ہی چلنا شروع کر دیتا ہوں. تو عمران خان صاحب نے اپنے جوتوں کی پرواہ نہیں کی, اپنے موزوں کی پرواہ نہیں کی اور پانی کے اندر جو ہے وہ چلنا شروع کر دیا. خیر یہ اس قسم کے بڑے کام شہباز شریف صاحب بھی کیا کرتے تھے جب وہ ایک وقت میں وزیر اعلیٰ ہوتے تھے. تو اب میں نے کم از کم کافی دیر ہو گئی ہے ان کو, میں نے لانگ بوٹس کے اندر جو ہے وہ جو رین بوٹس ہوتے ہیں اس کے اندر تو میں نے ابھی تک ان کو نہیں دیکھا. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ عدالتی معاملات کے حوالے سے, عمران خان صاحب کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جو ہے وہ ارسال کر دیا گیا ہے. شو کاز نوٹس عمران خان کی رہائش گاہ پر جو ہے وہ بھیجا گیا ہے. شو کاز نوٹس میں بتایا گیا ہے کہ عمران خان نے خاتون جج کے بارے میں توہین اور دھمکی آمیز تقریر کی اور 31 اگست کو ان کو پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے اور بتائیں کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. اس سلسلے میں یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ شو کاز نوٹس بھیجا ہے, اس سلسلے میں فواد چودھری صاحب نے بھی کل ایک انٹرویو کے اندر کچھ باتیں کی ہیں, تھوڑی دیر میں ابھی میں آپ کے ساتھ وہ بھی میں شیئر کرتا ہوں. اچھا جی, اس کے علاوہ شہباز گل صاحب کی جو ضمانت کے لیے اپلائی کیا گیا تھا اس میں بھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جناب وہ سماعت جو ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے. آج اس کے اوپر ہیئرنگ ہوئی تھی لیکن سماعت کل تک ملتوی ہو گئی. بیسکلی ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس نے جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کی ہے. سماعت ملتوی کیوں ہوئی اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جی جو تفتیشی تھا اس کیس کا وہ کراچی چلا گیا فائل لے کے, اور پولیس نے عدالت کے اندر یہ بتایا کہ جی وہ کراچی سے بھی جو ہے وہ کسی شخص کی شاید گرفتاری کرنی ہے یا اس سے تحقیقات کرنی ہے, تو اس وجہ سے تفتیشی جو ہے یہاں پہ ہے ہی نہیں. عدالت نے اس کے اوپر بڑے غصے کا اظہار کیا اور عدالت نے کہا کہ جی میں آپ کو صرف ایک دن کا میں موقع دے رہا ہوں, کل جو ہے وہ یہ ساری فائل اور تفتیشی وہ عدالت کے اندر حاضر ہوں. تو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ ظاہری بات ہے لگ ہی یہی رہا ہے کہ پولیس نے پہلے بھی جس طرح شہباز گل کے معاملے کو لٹکایا تھا اسی طرح یہاں پہ بھی جو ہے وہ بھرپور کوشش ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ لٹکا دیا جائے. لیکن ایک اور جو انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے, سما نیوز کے اوپر یہ خبر رپورٹ ہوئی ہے کہ شہباز گل صاحب کو جو ہے قربانی کا بکرا بنا دیا گیا اور خیبر پختونخوا حکومت کی ہدایت پر شہباز گل کے خلاف ڈی آئی خان میں بھی بغاوت کا مقدمہ جو ہے وہ درج کر دیا گیا ہے, جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہے. شہباز گل کے خلاف مقدمہ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ریونیو منیر احمد کی مدیت میں جو ہے وہ درج کیا گیا ہے. مقدمے میں شہباز گل پر بغاوت کا الزام عائد کرتے ہوئے سازش اور بغاوت کی دفعات جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں. ان دفعات میں 120 بی, 124 اے, 131, 135 اے, 505 اور 500 اے شامل ہیں اس کے اندر. تو یہ بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ شہباز گل کے خلاف جو ہے وہ کے پی حکومت کے اندر جو ہے وہ مقدمہ درج ہو. میں نے آج سے میرے خیال میں 1 یا 2 دن پہلے بھی ایک خبر دی تھی کہ رپورٹ کیا گیا تھا کہ شہباز گل صاحب جب عدالت کے اندر تھے تو ایک موقع کے اوپر انہوں نے خود بھی یہ کہا کہ ابتدائی طور پر میری پارٹی نے جو ہے جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا اور مجھے ڈمپ کر دیا تھا. تو میں نے آپ کو یہ بھی خبر دی تھی کہ پرویز خٹک صاحب اور فیصل واڈا صاحب یہ زیادہ حق میں نہیں تھے اس بات کے کہ جناب شہباز گل کے معاملے کے اوپر بہت زیادہ آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ کی جائے. اب خیبر پختونخوا کے اندر ہی جو ہے وہ یہ ایک ایف آئی آر بھی کٹ گئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر آئی ہے پشاور ہائی کورٹ سے, جہاں پہ خیبر پختونخوا کی کابینہ نے جو پی ڈی ایم کی قیادت کے خلاف مقدمات قائم کرنے کا اعلامیہ جاری کیا تھا اسے پشاور ہائی کورٹ نے معطل کر دیا ہے. یہ کیس کی سماعت جسٹس وقار احمد اور جسٹس شکیل خان جو ہے اس بینچ میں تھے. عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, صوبائی حکومت, صوبائی کابینہ, ایڈوکیٹ جنرل سمیت دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 13 ستمبر کو ان کو طلب کر لیا ہے. اعلامیہ کے خلاف درخواست گزار نے عدالت میں موقف اختیار کیا تھا کہ صوبائی کابینہ نے سیاسی مقاصد کے لیے سی آر پی سی کے سیکشن 196 کے تحت بغاوت کے مقدمات درج کرنے کی منظوری دی تھی, جبکہ سیکشن 196 کسی افسر کو ایف آئی آر درج کرنے کا اختیار ہی نہیں دیتا. تو میں نے پہلے بھی 1-2 ویڈیوز کے اندر آپ کو یہ بات کی تھی کہ یہ بیسکلی اس کو کہتے ہیں انتقامی ایف آئی آرز. یہ پولیس کی لینگویج میں
انتقامی FIRs ہیں. تو یہ جو درج کرانے کی کوشش کی گئی تھی اس سلسلے میں پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ ریلیف فراہم کیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے پارٹی کی جانب سے عدالتوں سے زیادہ ریلیف لینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق نواز شریف نے کہا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ وطن واپسی ہو تو تاحیات تناہلی, قید و جرمانے کی سزائیں اور دیگر تمام کیسز ختم ہو جائیں. نواز شریف نے ٹیم کو ہدایت کی ہے کہ عدالت میں رٹ پٹیشن دائر کر کے زیادہ سے زیادہ ریلیف حاصل کرنے کی استدعا کی جائے اور ضرورت پڑنے پر ضمانت قبل از گرفتاری کا آپشن بھی استعمال کیا جائے. پارٹی کی ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف وطن واپس پہنچتے ہی پارٹی کی تنظیم میں نو کریں گے, جس کے لیے پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کا عمل جو ہے وہ پہلے ہی مکمل کیا جا چکا ہے. امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ متحرک اور فعال پارٹی کارکنوں اور رہنماؤں سمیت مریم نواز کو اہم عہدے دیے جائیں. اچھا, آپ نے ساری چیز کے اندر نوٹ کیا پچھلے 2-3 دن سے یہ جو ڈیبیٹ چل رہی ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کی, بیماری کدھر گئی؟ کدھر ہے بیماری؟ وہ جو بار بار کہا جاتا تھا کہ جناب ابھی بیمار ہیں, ابھی ان کا علاج ہونا ہے. پہلے تو کووڈ آ گیا تھا, تو کووڈ کی وجہ سے علاج نہیں ہو رہا تھا, اس کے بعد کووڈ بھی ختم ہو گیا. اچھا, ایون کووڈ کے دوران بھی سارے علاج ہو رہے تھے, ایسا نہیں تھا کہ باقی مطلب پورے مریض جو ہیں ان کا علاج وغیرہ بند ہو گیا تھا. علاج تو خیر پھر بھی ہو رہے تھے, لیکن اب بیماری کہیں ڈسکس ہی نہیں ہو رہی. اب یا تو نواز شریف صاحب پوری طرح صحتیاب ہو گئے ہیں یا پہلے ہی بہت پہلے صحتیاب ہو چکے تھے. وی ڈونٹ نو, ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں. لیکن اب جو آپ صرف ڈسکشن اور ڈیبیٹ دیکھیے کہ جو مسلم لیگ نون کے حلقوں کی طرف سے آ رہی ہے وہ بس اب یہی ہے کہ جی بس میاں صاحب نے واپس آنا ہے تو تیاری پھڑو, سارے تیاری پھاڑ لو, کیونکہ میاں صاحب واپس آنے لگے ہیں. اور آتے ساتھ ہی انہوں نے شیر کے اندر جو ہے نا وہ طاقت کا انجیکشن ڈال دینا ہے, شیر جو ہے نا چوک کے سیدھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, شیر اس وقت جو سویا ہوا تھا, جو مدہوش تھا, بے ہوش تھا بیچارہ, میاں صاحب واپس آئیں گے تو شیر جو ہے نا وہ چھلانگ مار کے سیدھا ہو جائے گا. اچھا, میں ویسے بائی دا وے میری اپنی رائے ہے, آپ اختلاف کر سکتے ہیں. اب میاں صاحب واپس بھی آ گئے نا تو بہتا کوئی فرق نہیں پڑنا. میں آپ کو ابھی سے یہ بھی بتا دوں کہ اگر میاں صاحب کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جناب جیسی میاں صاحب نے لینڈ کرنا ہے تو جناب سب کچھ ٹھیک ہو جانا ہے, میرا نہیں خیال ایسی کوئی بات ہے. کیونکہ اس مرتبہ شیر کو جو بے ہوشی کے انجیکشن لگے ہوئے ہیں نا وہ بڑی کوئی طاقتور قسم کے انجیکشن ہے, اور وہ اپنوں نے لگائے ہوئے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ وہ غیروں نے نہیں لگائے, اس مرتبہ اپنوں نے بے ہوشی کے انجیکشن لگائے ہوئے ہیں, اور ساتھ اس کو جو ہے نا وہ ڈرپ بھی لگی ہوئی ہے, اور اوپر سے ہسپتال کے باہر جو ہے نا عوام کا ایک جمع غفیر ہے جو شیر کو برا بھلا بھی کہہ رہا ہے. تو میاں صاحب جو ہیں وہ ایک ڈاکٹر بن کے تو آ سکتے ہیں, لیکن امید بہت زیادہ مت لگائیے گا کہ شیر کی حالت جو ہے نا کو بہت بہتر ہو جائے گی. اچھا جی, فواد چودھری صاحب نے جناب ایک انٹرویو دیا جس کو میں ڈسکس نہیں کر سکا اپنی پچھلی ویڈیو میں, اب میں کرنا چاہوں گا. بڑی کچھ انٹرسٹنگ باتیں انہوں نے کی ہیں. کامران شاہد صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا کل رات کو, اس میں انہوں نے بتایا جی کہ سو موٹو ایکشن ہونا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, سو موٹو ایکشن نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ میرے خیال میں فواد چودھری صاحب کو اب جا کے احساس ہوا ہے جب PTI اٹھ کے اپوزیشن میں چلی گئی ہے, اب سو موٹو نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس سے پہلے جب سو موٹو ہو رہا تھا, جب پینما کا معاملہ تھا, اور اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ جناب عمران خان صاحب کو آئیں نا ہمارے پاس لے کر آئیں, ہم دیکھتے ہیں, تو جو سو موٹو ٹھیک ہے. وہ ثاقب نثار صاحب جو سو موٹو لیتے تھے وہ بھی ٹھیک تھا. ٹھیک ہے, وہ ہٹا کٹا موٹو قسم کا جو سو موٹو تھا نا وہ بالکل ٹھیک تھا. لیکن اب والے جو سو موٹو ہیں نا وہ زیادہ پسند نہیں آ رہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی فیصلوں سے عدالت کی عزت ہوتی ہے. عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا گھٹیا کیس کیا گیا, عمران خان کیوں معافی مانگے؟ تو مطلب وہ جس طرح ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ معافی کا فی الحال موڈ کوئی نہیں لگ رہا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی اگر میں چیف جسٹس اسلام آباد, اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اگر میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہوتا تو میں معذرت کرتا کہ میرے سے یہ ٹارچر اوور لک ہو گیا ہے, مجھے اسے اوور لک نہیں کرنا چاہیے تھا, اور جو بینچ بنا ہے اس کے اوپر اس سے مجھے اور افسوس ہوا ہے. ٹھیک ہے, بیسکلی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے نا وہ معافی مانگے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جی ہاں بڑی انٹرسٹنگ, انہوں نے کہا حامد میر پر پابندی ہم نے نہیں لگائی تھی. 80 نہیں ہے کہ سر, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, وہ تو جیو نے آفر کیا تھا. تو جس طرح رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے کہ ARY کو ہم نے نہیں بند کیا, اسی طرح ہم نے بھی نہیں کیا تھا. یہ کون ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے؟ یہ کون ہے؟ مطلب حامد میر کو جیو کا دل کر رہا تھا کہ جی حامد میر صاحب کو تنخواہ بہت زیادہ جا رہی ہے تو چلو انہوں نے تو ذرا آفر کرو نا, تنخواہ بچائیے ذرا تھوڑی جی. مطلب یہ کون ہے یہ سب کچھ یہ کرتا ہے؟ نام کیوں نہیں لیتے؟ مجھے بار بار وہ شعر یاد آ جاتا, تم میرا نام کیوں نہیں لیتی. تو یہاں پہ بھی اب ARY کے بارے میں بھی رانا ثناء اللہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو نہیں کیا, پتہ نہیں کون کر گیا. تو پتہ کرائیں نا آپ لوگ کس بات کے سیاستدان ہیں, کس بات کے پھنے خان ہیں. ایک دوسرے کو بیٹھ کے تو جب برا بھلا کہنا ہوتا ہے اس میں تو بڑے ٹائیگر ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, ایک دوسرے کو ڈاکو چور ایسی کی تیسی تمہاری.
تو یہاں پہ جب چینلز بند ہوتے ہیں, اینکرز آف ایئر ہوتے ہیں, تو بتاتے ہیں کیوں نہیں, کون کرتا ہے سب کچھ. اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے کہا کہ کامران شاہد صاحب نے کہا کہ میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ آپ کب سے چینج ہو گئے ہیں. تو فواد چوہدری صاحب نے کہا ہم تو چینج ہی ہوئے نہیں, وہیں کھڑے ہیں, وہ چینج ہو گئے ہیں. اب یہ وہ میرے خیال میں یہ وہی ہیں جو جن کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے ہمیں کیا پتا چینل کس نے بند کیا, یہ انہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ چینج ہو گئے ہیں, کتنا بدل گیا انسان. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ میں اس کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں, کیونکہ وہ جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا, وہ عمران خان صاحب کے بارے میں اب یہ کہتے ہیں کہ کتنا بدل گیا عمران. وہ جس طرح گانا تھا نا کتنا بدل گیا انسان, یہاں پہ کتنا بدل گیا عمران. آگے اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی اگر عدالت عمران خان کو نااہل کر دیتی ہے تو یہ احمقانہ فیصلہ ہوگا. اسی پہلے ہی دستا ہے بھائی جان, فیصلہ جو آئے گا بعد ہی دیکھیں گے, اسی پہلے ہی کہتا ہے جے کتا تو احمقانہ ہوئے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہائی کورٹ کے پاس تو سو موٹو لینے کی طاقت ہی نہیں ہے, ہم کیس کو سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کر سکتے ہیں. اچھا, اب یہ ذرا آگے ذرا یہ چھکا دیکھیے گا کہ کیا مارا ہے انہوں نے کہا جی پنجاب اور خیبر پختونخوا کہہ دیں کہ ہم آئی ایم ایف ڈیل میں ساتھ نہیں ہیں, آپ ڈیل لے کر دکھا دیں. اگر یہ دونوں صوبے کہہ دیں تو, کیونکہ اس ڈیل کی بنیاد یہ ہے کہ پنجاب اور کے پی وفاق کو اتنا پیسہ اکٹھا کر کے دیں گے. سو بیسکلی آپ اپنی پالیٹکس کی خاطر اس وقت جو ملک کو اگر کسی ڈیل کی ضرورت بھی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, تو آپ اس کو سبوٹاج کر کے رکھ دیں کہ نہیں جی ہمارے ہوتے ہوئے تو یہ نہیں ہو سکتا, تاکہ پٹھا ہی بیٹھ جائے. ٹھیک ہے, میں یہ بالکل وہی والی حرکت ہے جب آپ نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بھی 10 روپے کم کی تھی نا, جو کہ سینس نہیں بنتی تھی اس وقت. یہ بالکل ایگزیکٹلی وہی حرکت ہے. آپ کو اس بات سے کا آئیڈیا ہے کہ ایکچولی اس سے پاکستان کو نقصان کتنا ہوگا, یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اور اگر یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اس قسم کی حرکت کریں گے تو اور کچھ نہیں تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بھی نقصان ہوگا, وہاں پہ بھی انسان ہی بستے ہیں نا. آج 12 کروڑ کا صوبہ ہے پنجاب کا. ٹھیک ہے, ان کو بھی نقصان پہنچے گا. ویسے تو 3.5 سال عثمان بزار جیسا چند ورگا جڑا وزیر اعلیٰ سانو دیتا سی, اس نے تو جتنا نقصان پہنچایا اور جتنا لوگوں کا اس نے بیڑا گرک کیا وہ تو کیا ہی سو کیا. آپ چاہتے ہیں یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے, بیسکلی آپ یہ چاہتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ نیا الیکشن کمیشن نہیں بناتے تو ہم دونوں اسمبلیاں نہیں توڑیں گے, کیونکہ پھر ہمارے پاس الیکشن کمیشن کی دھاندلی روکنے کا کوئی طریقہ نہیں رہ جائے گا. وہ نہیں توڑنیاں بیسکلی وہ ذہن میں یہی ہے کہ نہیں توڑنی. اگر تو عمران, میں آپ کو چلے ابھی سے بتا دیتا ہوں, یہ میری خبر آپ لے لیجئے, اگر تو عمران خان صاحب کے خلاف کوئی سویر ایکشن آیا نااہلی کی شکل میں یا گرفتاری کی شکل میں, تو پھر اس آپشن کے اوپر غور شروع ہوگا. ابھی فی الحال ستہ خیران ہے. اور وہ آپ کو یاد ہے کہ جب پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کے میں 2 سیکنڈ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا. آپ نے مطلب آپ نے کیا توڑ دی ہیں, ظاہری بات ہے آپ تو کھڑے ہی ہوں گے بلبوتے کے اوپر میں, لیکن کسی قسم کا کوئی اسمبلی توڑنے والا کوئی چکر نہیں. سب کچھ اس وقت جو ہے وہ فریج میں رکھ دیا گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی پنجاب کے ضمنی الیکشن میں الیکشن کمیشن اس لیے دھاندلی نہیں کر سکا کیونکہ وہاں ٹرن آؤٹ 60% سے اوپر چلا گیا تھا. دھاندلی ہوتی ہے تو کم ٹرن آؤٹ پہ. اب ذرا مجھے ایک بات بتائیے, پنجاب کے کتنے حلقوں میں ٹوٹل جو ہے وہ 60% ٹرن آؤٹ تھا؟ بہت سے تو ایسے حلقے تھے جہاں پہ 30%, 35%, 37%, 40% اتنا بھی تھا. تو وہاں دھاندلی نہیں ہو سکتی تھی, وہیں پہ دھاندلی کر دیتے نا. ان کو تو تھوڑی سی سیٹیں چاہیے تھیں حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے. تو یہ کون سا فارمولا ہے کہ جناب کیونکہ سارے حلقوں میں 60% چلا گیا تھا, صرف چند حلقے تھے جن میں 60% گیا تھا, باقی سب میں جو ہے وہ نیچے ہی تھا. تو یہ جناب یہ سارا لبے لباب تھا. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صرف الیکشن کی تاریخ اور فریم ورک پر بات کریں گے. یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف کے کیسز کو ختم کیا جائے, باضابطہ نہیں. ہم سے بھی مطالبہ ہے کہ نواز شریف واپس آ جائے. نواز شریف کی نااہلی ختم کرنے کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے, اس کے بغیر ترمیم نہیں کر سکتے. تو یہ جناب فواد چوہدری صاحب کا سارا جو انٹرویو تھا اس کا لبے لباب یہ تھا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.